حسین عرش سے فرش تک تیرا عشق ماز ہے حسین عرش سے فرش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور عالم غیبت میں جن کو میں نہیں جانتا اور وہ میرے پروگرام کو سنتے ہیں اور جو حقیقی عالم غیبت میں ہیں ان کو بھی میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام شرعی حاجات کو پورا۔ میں نے اپنے پروگرام وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ پروگرام ریکارڈڈ تھا پہلے سے، لیکن میری یہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد انشاءاللہ میں اس توبہ کے پروگرام کو اٹیچ کر دوں گا اس کے ساتھ۔ اسے بھی انشاءاللہ ضرور سنیے تاکہ ہمارے یوتھ کو، جوانوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، سب کو معلوم ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری ہمارے شہر کے حیات ہے، لیکن ان کی کیا شرائط ہیں اور کیا حدود ہیں، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پر ہم خسارے میں ہی جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نئی فکر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ لِلذِّکْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے یہ ذکر کیا ہے؟ جو حضرات عموماً بات بات پہ عربی لغت کھولتے ہیں، تو کیا قرآن شریف جس وقت نازل ہو رہا تھا تو عربی لغت کا وجود تھا؟ کہ آج جو اس معنوں میں قرآن شریف کو لیا جا رہا ہے، پروگرام چل رہا تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ اس کا آج غالباً چوتھا پروگرام پیش خدمت ہے۔ ہم نے کل جہاں پہ کہا تھا کہ اگر کچھ لوگ ان سے جھوٹ موٹ کا تعلق رکھیں، یعنی اہل بیت کرام سے یا حضرت علیہ السلام سے، تو یہ بھی کافی ہے، ہمیں سر دست دکھاوے کی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی لشکری کافی ہے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوتی تو اس کے ساتھ عمل بھی ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ایک جھوٹ موٹ کا گریہ کافی ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اگر علی بن ابی طالب کی محبت تمہیں عمل کی طرف مائل کرے تو جان لو کہ تمہاری محبت سچی ہے، اور اگر حسین بن علی پر گریہ تمہیں عمل کی طرف لے جائے تو جان لو کہ تم نے حسین بن علی پر گریہ کیا اور تمہارا گریہ سچا ہے، ورنہ شیطان کا فریب ہے۔ دوسرے جملے میں آپ نے فرمایا اے شخص ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اپنے اندر توبہ کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر توبہ کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور نہیں کرتے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، بہت وقت پڑا ہے۔ اسی طرح ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اتفاقاً اس وقت بھی ہم توبہ نہیں کرتے، اس وقت ہمارے پاس توبہ کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا۔ جب بڑھاپے کی اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، موت کا خوف اسے کھاتا رہے گا، کلمہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمر اس طرح خم ہو جائے گی کہ پھر ہمارا دل توبہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھے سے زیادہ ایک جوان کا دل توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے کہ خواہ بن در قوت و برخاستن، خار کن در سستی و در کاستن، یعنی وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرے راہ ایک خاردار جھاڑی لگائی، یہ جھاڑی بڑی ہونے لگی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جناب اس جھاڑی کو اکھاڑ دیجئے۔ اس نے کہا ابھی جلدی کیا ہے، معمولی سی جھاڑی ہے، آسانی سے اکھڑ جائے گی۔ کچھ دن بعد لوگوں نے دوبارہ اس سے درخواست کی، اس نے جواب دیا کیا جلدی ہے، ابھی کاٹ پھینکیں گے، آئندہ سال کاٹ دیں گے۔
اگلے سال وہ جھاڑی بڑھ کر تنو من درخت کے مانند ہو گئی اور جھاڑی بونے والا وہ مزید بوڑھا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آؤ اسے کاٹ ڈالیں، کہنے لگا ابھی جلدی کیا ہے، بعد میں کاٹ لیں گے۔ خاردار جھاڑی ہر سال بڑھتی رہی، جڑیں پھیلتی رہیں، اس کا تنا موٹا ہوتا چلا گیا، اس کے کانٹے تیز تر ہوتے چلے گئے اور اس کا خطرہ بڑھتا گیا، جبکہ اسے کاشت کرنے والا شخص بوڑھا ہوتا گیا اور اس کی طاقت کمزور پڑتی رہی۔ کیونکہ جڑیں جتنی پھیلتی ہیں تو سمجھ لیں کہ کینسر کی ایک جس طرح پھیلتا ہے انسان کے اندر، اس طریقے سے اس نے پھیلنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے وجود میں بری عادات اور ناپسندیدہ اخلاق اس خاردار جھاڑی کی مانند نشو و نما پاتے ہیں، ان کی جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں، ان کا تنا موٹے سے موٹا، ان کے کانٹے تیز سے تیز تر اور زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تم خود دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، تمہاری قوت، تمہاری وہ مقدس قوتیں کمزور پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جوانی کے دنوں میں تم ایک ایسے طاقتور انسان کی مانند تھے جو ایک پودے کو اکھاڑنا چاہتا ہے تو اسے فوراً اکھاڑ سکتا ہے، اس کی جڑوں کو بھی کاٹ کر دور پھینک سکتا ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد تم ایک ایسے کمزور انسان کے مانند ہو گئے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایک مضبوط درخت بھی اکھاڑنا چاہے تو وہ خواہ کتنا ہی زور لگا لے، درخت جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا۔ خدا کی قسم، ایک دن، ایک ایک گھنٹہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایک لمحہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو وال کلاک لگے ہوتے ہیں، اس میں ٹک ٹک کی جو آواز آتی ہے، یہ ہمیں وارن کرتی رہتی ہے کہ تم مجھے سیکنڈ نہ جانو۔ سیکنڈ کے ایک ہی حصے میں انسان فنا ہو جاتا ہے اور باڈی مٹی بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایک رات بھی تاخیر کریں تو غلطی پر ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ کل رات شب 23 رمضان لیلۃ القدر میں سے ایک رات ہے اور توبہ کے لیے بہترین شب ہے، یہ شب برات کی رات جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آپ اس آسرے میں رہو۔ نہیں، یہی آج کی رات کل کی رات سے بہتر ہے، یہی لمحہ اگلے لمحے سے بہتر لمحہ ہے۔ توبہ کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، پہلے لازم ہے کہ توبہ کر لیں۔ کہتے ہیں صفائی ستھرائی کرو پھر خرابے میں گھومو، پہلے صفائی کرو اس کے بعد پاکیزہ جگہ میں داخل ہو۔ ہم توبہ نہیں کرتے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور حج کو جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور قرآن پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور ذکر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور محفلیں سجاتے ہیں، چاہے وہ محفل میلاد ہوں، محرم کے جلوس ہوں، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں یا دیگر اور رسومات ہوں، لیکن توبہ نہیں کرتے اور ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ایک بار توبہ کر کے پاک ہو جائیں اور پھر اس توبہ اور پاکیزگی کی حالت میں ایک دن اور ایک رات نماز پڑھیں تو یہی ایک دن ایک رات آپ کو 10 سال کے برابر آگے لے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہاں سے پڑھے اور مقام قرب الہی پہ پہنچا دے گی۔ ہم قبولیت دعا کا دروازہ گم کر چکے ہیں، اس کے راستے سے واقف نہیں ہیں۔ استغفار کی حقیقت کیا ہے بتاؤں کہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور استغفار کیا۔ وہ شخص بھی ہماری طرح یہ سمجھتا تھا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بول دینے سے توبہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس استغفر اللہ کے غین کو زیادہ گاڑ کر بولیں گے تو ہماری توبہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ قاف ہے تو اس کو حلق سے نکالیں گے تو بہت بڑا بس کلمہ ہو جائے گا اور ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو بلال حبشی کو یاد کر لیا کریں کہ جس کے لیے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ نماز یہ اذان صحیح نہیں دیتے ہیں، تلفظ ان کا صحیح نہیں ہے،
وہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، سین کہتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن جب انہیں ہٹایا گیا ایک دن کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ سکون و مدار نہیں ہوئی. تو اسی طریقے سے ان چکروں میں نہ پڑیں کہ ادھر سے حلق سے آواز نکلے، زبان حلق سے نکلے اور لب نہیں ہلنے چاہیے، لب ہوں تو ایسے کریں، یہ کریں، وہ کریں. پھر آپ اسی چیز میں کھو جائیں گے، اصلیت کو بھول جائیں گے، ادائیگی کے چکر میں پڑ جائیں گے. ارے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو غین کو جتنا زیادہ گاڑا کر کے بولیں تو ہماری توبہ اچھی ہو جائے گی. حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ یہ بدبخت کس قدر گمراہ ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی شدت اختیار کی اور اتنے سخت لہجے میں بات کی ہو، لیکن یہاں پر سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا خدا تجھے موت دے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند مرتبہ انسانوں کا درجہ ہے. نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر ہے 417. استغفار توبہ کی حالت اور ایک مقدس کیفیت ہے، ایک مقدس اور پاک فضا ہے. آپ توبہ کی حالت پیدا کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اس کے بعد آپ خود کو ایک مقدس فضا میں محسوس کریں گے، چاہے موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو. آپ کو احساس ہوگا کہ لطف و عنایت الہی آپ کی روح پر سایہ فگن ہے. محسوس کریں گے کہ فرشتوں کے ایک گروہ نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. آپ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ توبہ کی حالت میں انسان خود پسندی سے دور ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور گناہوں کو نظروں میں رکھتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو کسی پادری کے پاس جانے کی یا مولوی کے پاس جا کر اسے اپنے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. صرف تم جانتے ہو اپنے گناہوں کے بارے میں یا اللہ جانتا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے سامنے کہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو ہم اسی کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اسے اپنے گناہ بتائیں. کیوں کسی انسان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرتے ہو؟ اپنے غفار الذنوب گناہوں کو معاف کرنے والے خدا کے سامنے اقرار کرو. یہ خدا کی آواز ہے کہ اے میرے زیادتی کرنے والوں بندو، اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے معصیت کار بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. آؤ میرے پاس آؤ، میں مان لوں گا، قبول کر لوں گا، توبہ کی فضا میں داخل ہو جاؤ. اسی حدیث قدسی میں کتنے اعلیٰ انداز سے توبہ کی توصیف کی گئی ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رحمت مطلق و کامل نے فرمایا ہے کہ گناہ گاروں کی نالہ و زاری مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. کیا چاہیے ہمیں؟ کتنے ناشکرے بدبخت لوگ ہیں ہم. جاؤ اپنے خدا کی بارگاہ میں نالو و فریاد کرو. سوچو کہ تمہارے گناہ تمہیں یاد آ جائیں. کسی دوسرے سے نہ کہنا. دوسروں کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا خود گناہ ہے کہ وہ آپ کا شاہد بن جائے گا، آپ کا گواہی دینے والا بن جائے گا کہ اس نے یہ کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں. لہٰذا اپنے گناہوں کو آشکارا نہ کریں. وہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. وہ ہمارے عیوب کو چھپانے والا ہے اور ہم اپنے عیبوں کو اپنے دوستوں کو اور یاروں کو بتا رہے ہیں. تو یہ اپنے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن اپنے دل میں تم خود تو جانتے ہی ہو، خود ہی اپنے قاضی اور اپنے محتسب بن جاؤ، خود ہی اپنے جج بن جاؤ، خود ہی اپنے قاضی بن جاؤ. اپنے گناہوں کو نظر میں رکھو، اس کے بعد ان گناہوں کو ذات پروردگار کے سامنے لے جاؤ. اپنی کوتاہیاں بیان کرو، گریہ کرو، زاری کرو، مغفرت طلب کرو، پاکیزگی کو مانگو. خدا تمہیں بخش دے گا، تمہاری روح کو پاک و پاکیزہ کر دے گا، تمہارے دل کو خالص کر دے گا، اپنا لطف تمہارے شامل حال کر دے گا. اس کے بعد ایک لذت، ایک ایسی حالت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ عبادت کی مٹھاس محسوس کرو گے. گناہ اور گناہوں کی لذت تمہاری نظروں میں گر جائے گی. پھر تم میں فلاں شہوت انگیز فلم دیکھنے کی رغبت
نہیں اور نہ اس کی رغبت رہے گی. لوگوں کے ناموس کی جانب دیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوگے. ناموس کیا ہے کہ کسی بہن، بیٹی، بیوہ یا شادی شدہ عورت کی طرف جو کہ نامحرم ہے اس کی جانب آپ مائل نہیں ہوگے. آپ کا دل غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والے لوگوں پر تہمت لگانے کو نہ چاہے گا. تم دیکھو گے کہ تمہاری پوری توجہ پاکیزہ اور اچھے کاموں کی جانب ہے. اس کے بعد حضرت علی نے استغفار کے لیے 6 شرائط کا ذکر کیا، جن میں سے 2 توبہ کے رکن ہیں، 2 توبہ کی قبولیت کی شرطیں ہیں، اور آخری 2 کمال توبہ کی شرائط ہیں. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور آپ کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.